اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال کہا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انصرنی آپ میری مدد کریں بما کذبون بسبب اس کے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا فاوحینا پس ہم نے وحی کی الیہ ان کی طرف ان اصنع الفلک یہ کہ بنائیں کشتی باعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے ووحینا اور ہمارے حکم کے مطابق فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے امرنا ہمارا حکم وفارت تنور اور ابل پڑے تنور فَاسْلُكْ پس آپ چلیں سوار ہوں فیہا اس کشتی میں من کلٍ ہر قسم کے زوجین اثنین دو جوڑے لے کر یعنی یا نر اور مادہ جوڑا لے کر یا دو کہہ دیں وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو الا مگر من سبق جس پر سبقت لے گیا علیہ القول منہم ان میں سے جس پر بھی قول ولا تخاطبنی اور نہ آپ مجھ سے مخاطب ہونا فی الذین ظلموا ظالموں کے بارے میں انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے گئے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پس جب آپ بلند ہوں انت آپ ومن معک اور آپ کے ساتھی علی الفلک کشتی میں فقل پس آپ کہیے الحمدللہ الذی تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں نجانا جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین ظالم قوم سے وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب انزلنی تو ہمیں نازل کر ہمیں اتار منزلا مبارکہ مبارک جگہ پر وانت اور آپ ہی خیر المنزلین بہترین جگہ اتارنے والے ہیں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں وان کننا اور بے شک ہم لمبتلین البتہ آزماتے رہتے ہیں ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسری قوم کو فارسلنا پس ہم نے بھیجا فیہم رسولا ان میں رسول منہم انہی میں سے ان یہ کہ اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ افلا تتقون پس کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم تقوی حاصل نہیں کرتے؟
کل ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیسے کیسے جھٹلایا. آج وہیں سے آگے چلیں گے کہ نوح علیہ السلام کو جب قوم نے جھٹلا دیا تو یہاں قدر تفصیل سے اس صورت کے اندر نہیں ہے. سورہ قمر کے اندر، سورہ شعراء کے اندر قدر تفصیل سے یہ موضوع موجود ہے کہ سورہ قمر کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، صرف مجنون نہیں کہا بلکہ ان کو سختی سے جھڑکنا شروع کر دیا، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، بلکہ قوم نے ان کے لیے یہاں تک کہہ دیا تھا قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے نہیں رکنا، باز نہیں آنا، لتکونن من المرجومین، ہم آپ کو پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے. اور نوبت کیا تھی کہ آپ خود دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے پھر جو اللہ سے دعا کیا وہ کیا دعا ہے؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ یہاں تک وہ مجبور ہو گئے تھے کہ قریب تھا کہ ان کو رجم بھی کر دیتے وہ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے رات کو پلان پورا بنا لیا تھا قتل کرنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے، ان کو محفوظ کرنے والا ہے. تو یہاں بھی نوح علیہ السلام کی یہی دعا تھی، فدعا ربہ، انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب، اے اللہ اب میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر. یہ سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے الفاظ، ان کی دعا کے الفاظ جو ہیں وہ نازل کیے. اور قال رب انصرنی بما کذبون، یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے تمام جو بھی انہوں نے آگے سے جھڑکا، جو کچھ بھی انہوں نے فیصلے کیے، ان کے جواب کے اندر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، قال کہا، ربی اے میرے رب، انصرنی تو میری مدد کر، بما کذبونی ان لوگوں کے مجھے جھٹلانے کے جواب کے اندر، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہی اب میری طرف سے ان کی جو ہے وہ جواب، حوصلہ شکنی کر ان کو جواب دے. فاوحینا، پس ہم نے وحی کی. یہ آخری صورت ہے جب نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر راستہ علیحدہ کر دیتے ہیں. فاوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کریں، کہ اب ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے حکم کے مطابق اب کشتی بنانی شروع کر دیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ جائے گا ہمارا حکم، وَفَارَتْ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑے. اب یہاں سے بعض نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ یہ کوئی خاص قسم کا تنور تھا جس کے اندر سے پانی ابلا اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پوری زمین کے اوپر پھیلتا چلا گیا. بعض نے کہا جی نہیں، اس سے مراد یہ صرف قیاس کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ تنور کے اندر سے ابلا تھا، لیکن وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یعنی کہ ہر قسم کے چشمے جو تھے وہ ابل پڑے تھے، ہر قسم سے پانی جو تھا، ہر طرف سے پانی جو تھا وہ کنووں سے، چشموں سے، ہر طرف سے پانی جو تھا، کیونکہ اللہ نے سورہ قمر کے اندر فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمان کے پانی کے دروازے کھول دیے. جب اللہ نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے تو زمین سے ایک تنور نے تو کافی نہیں ہونا تھا. اللہ کا معجزہ ہے، اللہ چاہے تو ایک تنور سے ہی پوری دنیا کو جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ غرق کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پانی ہی پانی کر دیا تھا. جس کو پانی کو اللہ نے روکے ہوئے ہے، روک کے رکھا ہے، اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا اور پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر چڑھ دوڑا. اور کہاں تک کہ حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی اس نے اپنے اندر سمو لیا، پہاڑوں سے بلند چڑھ گیا تھا وہ. فَاسْلُكْ فِيهَا، پس آپ راستہ پکڑیں، چلیں، فیہا اس کشتی کی طرف، من کل زوجین اثنین، ہر طرح کے جوڑے لے کر، جتنے بھی اس دنیا کے اوپر رہنے والے چرند پرند جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا آپ ایک جوڑا لے کر اس کشتی کے اندر چلے جائیں، تاکہ اس کے بعد بھی قوم نوح کے طوفان کے بعد بھی اس دنیا کے اوپر ہر قسم کے جانور جو ہیں وہ
قائم و دائم رہیں، اس کے بعد ان کی آبادی بھی ویسے ہی جاری و ساری رہے۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، قوم کے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی سختیوں کی وجہ سے یہ پرندے جو ہیں ان کے بچے ان کے گھونسلوں کے اندر مر جاتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کی وجہ سے موسم کے اندر شدت اختیار کرتے ہیں، یعنی گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے یا سردی حد سے زیادہ بڑھ جائے، ہوتا تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں کہ جو انسان ہیں یہ تو اپنے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ جو پرندے ہیں یہ اوپن ایئر میں ہی، کھلی جگہ میں ہی رہتے ہیں، تو وہ ان کے بچوں کے جو ہے موت انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جانوروں کا اور دوسرے چرند پرند کا خیال نہ ہو تو لوگوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے بارشیں بھی روک دی جائیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی رحم کا معاملہ فرماتے ہیں اور لوگوں کے اوپر بارشیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر اپنے اہل کو لے کر آپ نے سوار ہونا ہے، مگر ان کو لے کر سوار نہیں ہونا جن کے اوپر ہماری طرف سے ہماری کلام جو ہے وہ سبقت لے گئی، کہ جن کے لیے ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور آپ نے مجھے ظالموں کے مقابلے میں، ظالموں کے معاملے کے اندر کچھ نہیں کہنا۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ابھی تو عذاب بھی نہیں آیا، ابھی تو عذاب ہی نہیں آیا، اور وہ کیسے غرق ہونے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جب آپ بلند ہو، وَمَن مَّعَكَ، اور آپ کے ساتھی، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی کے اندر، فَقُلْ، پس آپ کہیے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفات اس ذات کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ یہ وہی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت نوح علیہ السلام کو سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء کرام کو مختلف مقامات پر دعائیں سکھاتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے دنیا کے اوپر، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ دعا رکھی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہاں نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، حکم کے صیغے سے کہا کہ آپ نے جب کشتی بلند ہو جائے گی تو یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی نجانا، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اب آپ خود دیکھیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی اس قدر ظالم قوم کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ظلم سے نجات حاصل کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعریفات اور کبریائی بزرگی بیان کرنی ہے، وہ کس قدر ظالم قوم ہوگی۔ اور ساتھ ہی دوسری دعا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، انزلنی، تو ہمیں نازل کر، ہمیں اتار، منزلاً مبارکا۔ یہ منزل جو ہے یہ باب افعال سے مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے، منزلاً مبارکا، بابرکت اترنے کی جگہ، کہ اے اللہ ہمیں 6 ماہ تک کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر رہی، اس کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے، اللہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز تو ختم ہو چکی ہے، اب تو ہی ہمارا مہمان نواز ہے، تو ہی بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہت بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس واقعے کے اندر، لآیات، البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمائش کرتے ہی رہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی آزمائش کرتے ہی رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا، پھر ہم نے اٹھایا، پیدا کیا، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری اقوام کو، کہ ان کے بعد ہم نے پھر دوسری قوموں کو انہی جگہ پر آباد کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، اب یہاں سے ان کے بعد آنے والی قوم کون سی تھی؟
سورہ اعراف کے اندر ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اس کے اندر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں کہ یہ قوم عاد تھی یا قوم سمود، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں قوم عاد تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر جو کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہ یہاں اللہ نے قوم نوح کے بعد ان کے الفاظ لے کر آئے کہ قوم نوح کے بعد تمہیں جو ہے اس دنیا کے اندر رکھا، لیکن اور اگر حالات و واقعات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وہاں قوم سمود آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ قوم سمود کے اوپر جو ہے وہ آگے جو عذاب اس کے اوپر نازل ہونے والا ہے وہ قوم سمود کے اوپر آیا تھا۔ اللہ بہتر جانے گی کہ یہ کون سی قوم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی قوم کے اوپر صیحہ کا بھی عذاب آیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر ان کے بھی چیخ جو ہے وہ نازل کی ہو۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، پس ہم نے بھیجا ان کے اندر رسول، منہم انہی میں سے، اسی قوم میں سے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، پس کیا تم تقوی حاصل نہیں کرتے، تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔